तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मोहतरम, रब तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पिछलों पर फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा हासिल करो या कर सको। सामीन मोहतरम, ये बात तो यहाँ पर जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि रब तबारक व तआला ने इस जो इस्लाम है, ये जो दीन है, इसकी बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी है। पहला है कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा नमाज, फिर रोज़ा, फिर ज़कात, फिर हज। इसमें जो ये रोज़ा है ये बड़ी अहमियत का हामिल है। यूँ तो ये चीज़ें फ़र्ज़ हैं, ये दीन का सुतून है, ये बुनियादी दीन है, इस पर आपने अमल करना ज़रूरी है, ये फ़र्ज़ करार दे दिए गए हैं। अब चाहे इसकी कोई अहमियत और फ़जीलत आपको मालूम हो या ना हो, जब आप पर एक चीज़ फ़र्ज़ हो गई तो आपको वो करना ही करना है। लेकिन इसके बावजूद प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इसके कई एक फ़ज़ाइल और अहमियत इसकी हमें बताई है। सबसे पहले तो ये जहन नशीन कर लीजिए कि ये रोज़ा ये कोई अभी की इजाद नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ़ उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मुहम्मदिया पर फ़र्ज़ नहीं किए, बल्कि ख़ुद कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि तुमसे पिछली उम्मतों पर भी ये सिलसिला रहा है। क्यों ये सिलसिला होता है? ताकि हम तक़वा हासिल कर सकें, परहेज़गारी हासिल कर सकें, रब तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल कर सकें। तो ये रोज़े की एक जो बातिनी अहमियत और फ़जीलत है वो ये है। इसके और क्या क्या फ़ज़ाइल हैं और क्या क्या इससे हमें सवाब मिलता है, इसके हवाले से आज हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। आप देखिए कि सबसे पहले तो यहाँ पर एक बात याद रखें कि रब तबारक व तआला ने 12 के 12 महीने हम पर रोज़े फ़र्ज़ नहीं किए, बल्कि उन 12 महीनों में से सिर्फ़ एक महीना ख़ास किया गया जिसके रोज़े हम पर फ़र्ज़ हुए। हाँ, बाकी जो दीगर रोज़े हैं, जो नवाफिल रोज़े हैं, उनकी भी अपनी जगह अहमियत साबित है, लेकिन ये जो रमज़ान के रोज़े हैं ये फ़र्ज़ हैं। यानी अगर हम रमज़ान का रोज़ा जानबूझकर छोड़ दें बिला उज़्र शरई, तो अगर हम अब उसकी क़ज़ा भी कर लेते हैं तो हमें वो सवाब मैसर नहीं होगा जो रमज़ान के वक्त रमज़ान का रोज़ा रखने का हमें सवाब मिला था। तो एक तो बात याद रखें कि पूरे साल में सिर्फ़ एक महीने 29 या 30 दिन के हम पर रोज़े फ़र्ज़ हैं। उसमें फिर इसके बाद अब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की जब अहादीस मुबारका की तरफ हम नज़र करते हैं तो हमें पता चलता है कि हुज़ूर ने फरमाया कि रमज़ान आया, ये बरकत का महीना है, अल्लाह ताला ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए, इसमें आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शैतानों के तौक डाल दिए जाते हैं। और इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है, जो इसकी भलाई से महरूम रहा वो बेशक महरूम है। पता ये चला कि इसके अंदर जो एक इंतहाई अहम काम होता है वो ये कि इसके अंदर जो जन्नत के दरवाज़े हैं, जो आसमान के दरवाज़े हैं, जो रहमत के दरवाज़े हैं, मग़फ़िरत के दरवाज़े हैं, जो जहन्नम से आज़ादी के दरवाज़े हैं, वो खोल दिए जाते हैं। और जबकि जहन्नम के दरवाज़े, बुराइयों के दरवाज़े, शयातीन के दरवाज़े और सरकश जिन्नात के दरवाज़े, इनको बंद कर दिया जाता है। और यहाँ पर अगर किसी शख्स, कोई मुसलमान फौत होता है तो वो जन्नत में जाता है, उसको जन्नत की बशारत है। वो रोज़ेदार जब रोज़ा रख कर जब इस दुनिया से जाता है तो रब तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल करता है। आप देखिए कि हम जब रोज़ा रखते हैं तो हमारे मुंह से, हमारे मैदे और मुंह से एक बू खारिज होती है, बू निकलती है, जिसमें हदीस मुबारका में आया कि रब तबारक व तआला को वो बू, वो खुशबू मुश्क से ज़्यादा अच्छी लगती है, मुश्क से ज़्यादा रब तबारक व तआला को वो तुम्हारी जो मैदे की बू है वो महबूब है। तो पता ये चला कि रोज़ा जो है वो रब तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल करने का एक इंतहाई अहम ज़रिया है। और रमज़ान के अंदर ख़ास तौर पर ये काम होते हैं कि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। फिर इसी तरह रमज़ान की एक और अहमियत ये है कि इसके अंदर
ایک خاص رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کہ اگر کوئی شخص، ایک تو کوئی شخص 1000 مہینے کی زندگی شاید ہی کوئی پاتا ہو، یا 1000 مہینے روزانہ کی بنیاد پر ہر وقت 1000 مہینے کوئی عبادت میں نہیں گزار سکتا، کوئی نوافل میں نہیں گزار سکتا، جبکہ رب تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ جو شب قدر ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مطلب یہ کہ 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے زیادہ اس رات میں عبادت کرنا بہتر ہے۔ تو اس مہینے کے اندر ہمیں یہ بھی ایک سلسلہ ملتا ہے۔ پھر اسی طرح اس مہینے کے اندر ہمیں ایک اور خاص بات اعتکاف کی صورت میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر ڈھونڈنے کے لیے اپنے امتیوں کو سنت اعتکاف بتایا، جو رمضان کے آخری عشرے میں ادا کیا جاتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ یہاں پر اور حدیث مبارکہ ہیں کہ جس میں آتا ہے کہ رمضان کی آخری شب میں اس امت کی مغفرت ہوتی ہے۔ عرض کی گئی کیا وہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، ولیکن کام کرنے والے کو اس وقت مزدوری پوری دی جاتی ہے جب کام پورا کر لے۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان کی جو مغرب آتی ہے پہلی، وہاں سے لے کر جو چاند رات ہوتی ہے عید کی، وہ بھی ہمارے لیے رب تبارک و تعالی نے خالی نہیں رکھی، اس کے اندر بھی رب تبارک و تعالی کروڑوں مسلمانوں کی، اربوں مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ اور یہ رات ایسی رات ہوتی ہے کہ جس میں حضور فرما رہے ہیں کہ جیسے مزدور ہوتا ہے، وہ جب اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اس کو، جب وہ اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو اس کو اجر دیا جاتا ہے، اس کی مزدوری دی جاتی ہے۔ تو یہ چاند رات اسی طرح ہیں کہ دعاؤں کی صورت میں، بخشش و مغفرت کی صورت میں، اور فضل کی صورت میں، رحمتوں برکتوں کی صورت میں اس شخص کو مزدوری دی جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر جتنی عبادات ہیں وہاں پر رب تبارک و تعالی نے نیکیوں کا جو ایک سلسلہ ہے، جو اجر ہے، وہ ہمیں بتایا ہے کہ اس کا اجر اتنا ہے، یہ کرو تو اس کا اتنا اجر ہے۔ باقی رب تبارک و تعالی ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق ثواب دیتا ہے، اور یہاں پر تمام عبادات کا بتا چکے کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا۔ لیکن روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کی جزا میں ہوں، میں اس کی خود جزا دوں گا۔ اب وہ کیا جزا ہو، وہ کتنی بڑی جزا ہوگی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اس کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں پورا سال، سارا سال رمضان کے روزے مل جائیں تو ہم سارا سال روزے رکھتے رہیں۔ پھر اسی طرح جو شخص رمضان کے روزے پورے رکھتا ہے اور بنیت رکھتا ہے، روزوں کی نیت کے ساتھ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے ساتھ، تو اس کو رب تبارک و تعالی کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ پھر اس کے اندر سحری میں بھی برکتیں ہیں، افطار میں بھی برکتیں ہیں۔ سحری میں بھی رب تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور افطار کے اندر بھی رب تبارک و تعالی سے جو مانگو وہ اس کو ملتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، یا تو وہ مقبول ہو جاتی ہے، یا پھر رب تبارک و تعالی اس سے اچھا کچھ نعم البدل عطا فرما دیتا ہے، یا پھر وہ دعا قیامت کے لیے باقی رہتی ہے۔ اور جب انسان اپنا اجر آخرت میں دیکھے گا تو فرمائے، وہ کہے گا، عرض کرے گا، باری لا اتنی نیکیاں تو میں نے کی بھی نہیں، تو اس کو ندا آئے گی کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو تم کیا کرتے تھے اور دنیا میں مقبول نہیں ہوئیں، لیکن آج تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ تو وہ کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ بہرحال یہاں پر رمضان کے حوالے سے کافی برکتیں ہی برکتیں ہیں، رونقیں ہی رونقیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ یہاں پر یقیناً آپ کو اس حوالے سے موٹیویشن مل گئی ہوگی کہ ہمیں روزہ کیوں رکھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اس کے جو طبی اور جسمانی فوائد ہیں وہ بھی آپ سن لیں کہ اس سے انسان کی جو باڈی ہوتی ہے وہ چاق و چوبند ہو جاتی ہے، وہ تندرست ہو جاتی ہے، اس کے اندر توانائی آ جاتی ہے، موٹاپا کم ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو شوگر کے، بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک بیماری ہوئی اور ان کے والد محترم نے یا اور دیگر لوگوں نے ان سے روزہ رکھنے کا جو ہے وہ منع کیا کہ آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن آپ نے وہ حدیث مبارکہ سن رکھی تھی کہ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔
اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روزے رکھنا شروع کیے اور بحمدہ تعالیٰ آپ کی وہ بیماری دور ہو گئی اور اس کے بعد آپ تندرست ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کے اندر نہ صرف ہمیں فضیلتیں ملتی ہیں، نہ صرف اس کے جو طبعی جو اس کے روحانی فوائد ہیں صرف وہ ہمیں ملتے ہیں، بلکہ اس کے طبی فوائد، جسمانی فوائد، ظاہری فوائد بھی ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ کئی ایک لوگ اس پر ریسرچ کر چکے ہیں، لہٰذا ہمیں رمضان کے روزے رب تبارک و تعالیٰ کی حضور، رب تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور روزے رکھنے چاہیے۔ ہمیں کوئی بھی روزہ بلا عذر شرعی اس میں نہیں چھوڑنا ہے۔ مسافروں پر اور مریضوں پر اور حیض اور نفاس والی عورتوں پر اس روزے کی چھوٹ ہے، لیکن بعد میں وہ اس کی گنتی پوری کریں۔ البتہ باقی جو دیگر لوگ ہیں وہ روزہ لازمی رکھیں۔ روزے کا آپ روزے کے حوالے سے آپ یہ بھی سماعت کر لیں کہ روزہ کس چیز کا نام ہے۔ روزہ اپنے آپ کو صرف کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نہیں، بلکہ ہر قسم کے گناہ سے بچنے کا، غیبت، چغلی، ریاکاری، فساد اور فتنہ اور ہر قسم کی برائی سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا پیٹ تو بھوکا ہو لیکن آپ گناہ اسی طرح کر رہے ہوں، غیبت اسی طرح کر رہے ہوں، چغلیاں اسی طرح کر رہے ہوں، جھوٹ اسی طرح بول رہے ہوں اور دھوکہ دہی اسی طرح کر رہے ہوں۔ اس رمضان کو اپنے لیے رحمتوں اور برکتوں والا بنائیے۔ نہ صرف اپنے پیٹ کو اس سے روکیے بلکہ اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، آنکھوں کو، ذہنوں کو، اپنے پوری باڈی کو ہر قسم کے گناہ سے ہر قسم کے گناہ سے بچائیے۔ رب تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔